السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، چند سوالات آئے تھے جو آج کل بہت زیادہ پیش آتے ہیں، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے سوالات ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ سوال روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ سامنے آتے ہیں، پیش آتے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ ان سوالات کو پوچھتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سوالات یہ ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، عبداللہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی چیز کھانے کی گھر پر بھیج دے یا وہ اپنے گھر پر کھلانا چاہے تو ان کا بھیجا ہوا کھانا یا ان کے گھر پر کھانا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوسرا سوال محمد عرفان بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم سے قرض لینا یا اس کو قرض دینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تیسرا سوال ابو طلحہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چوتھا سوال محمد عاصم پوچھتے ہیں کہ اگر کسی ہوٹل میں کھانا کھایا جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ کھانا ناپاک تھا یا حرام تھا تو اس کھانے کا کفارہ کیا ہے؟ دوستو، یہ کچھ سوالات تھے جن کا سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عبداللہ صاحب جو سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم گھر پر کوئی کھانے کی چیز بھیج دے تو اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا پھر اپنے گھر پر وہ کھانا کھلانا چاہے تو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں سب سے ضروری چیز تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کی دعوت کرے اور کوئی سبزی وغیرہ کھلانا چاہے جو پاک اور حلال ہو تو اس کا کھانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ جبکہ آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہ کھانا پاک ہے، تردد نہ ہو اس میں، تو اس کا کھانا بالکل جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر اسلامی کنٹریز ہے، اسلامی ملک ہے، اور کوئی گوشت وغیرہ وہ بنا لے اور اس نے وہ گوشت کسی مسلمان کسائی سے خریدا ہے، یعنی کہ وہ جانور بھی حلال ہو اور اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اور اس نے وہ کھانا بنایا ہو، وہ گوشت بنایا ہو اور اس پر یقین بھی ہو، تو پھر اس کا کھانا کھانا بالکل جائز ہے۔ وہ گھر بھیجے یا اپنے گھر پر بلا کر کھلائے تو بالکل اس کے گھر کی دعوت بھی اور جو گھر پر اس نے کھانا بھیجا ہے دونوں کا کھانا جائز ہے، یعنی کہ گوشت ہو یا سبزی ہو۔ جبکہ مکمل یقین ہے کہ یہ کھانا پاک اور حلال ہے تو کھانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر تردد ہو، یعنی کہ شک ہو اس کھانے پر کہ پتہ نہیں یہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے، مثلا اس نے گوشت بنا لیا، مرغا بنا لیا یا مٹن بنا لیا، اور آپ کو اس چیز پر شک ہے کہ پتہ نہیں اس نے مرغا حلال کیا یا نہیں کیا، مٹن کو حلال کیا یا نہیں کیا ہے، تو اس تردد کی بنا پر اس کھانے کو کھانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، آپ اس کھانے کو نہ کھائیں۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال تھا محمد عرفان صاحب کا کہ غیر مسلم سے قرض لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا غیر مسلم کو قرض دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو غیر مسلم سے قرض لینا اور قرض دینا دونوں جائز ہے۔ آپ قرض لے بھی سکتے ہیں ضرورت کے مطابق اور آپ قرض دے بھی سکتے ہیں ضرورت کی وجہ سے، دونوں جائز ہے۔ غیر مسلم سے قرض لینے اور دینے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ قرض میں سود نہ ہو، یعنی کہ آپ ان سے سود نہ لیں نہ دیں۔ سود لینا دینا حرام ہے، سود مسلم سے لیں یا غیر مسلم سے لیں، دونوں صورتوں میں ناجائز قطعاً حرام ہے۔ سود نہ ہو، قرض لینا دینا بالکل جائز ہے۔ تیسرا سوال ابو طلحہ نے کیا تھا کہ غیر مسلم کے مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ اگر غیر مسلم مر جائے تو ان کے رشتہ داروں سے تعزیت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کے رشتہ داروں کے سامنے افسوس کریں کہ بڑا افسوس ہوا کہ فلاں آدمی مر گیا یا فلاں آدمی وفات پا گیا، انتقال کر گیا، یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کسی بھی ایسے کام کو انجام نہ دیا جائے جس میں کفر یا شرک کی ملاوٹ ہو، اس سے مکمل طور پر احتراز کیا جائے، بچا جائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ چوتھا سوال محمد عاصم صاحب نے کیا تھا کہ اگر کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیں اور کھانے کے بعد پتہ چلے کہ یہ کھانا ناپاک تھا یا حرام تھا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، آپ توبہ استغفار کریں اور آئندہ سے یہ یاد رہے کہ جب بھی کھانا کھانے جائیں تو پہلے تحقیق کریں کہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے،
اس کے بعد آپ کھانے کا عزم کریں اور کھانے کو کھائیں، تحقیق کے بعد آپ وہ کھانا کھائیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کھانا کھانے کے بعد پتہ چلے کہ یہ کھانا حرام تھا تو اس پر توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں، ایسے کھانے پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان تمام مسائل سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن